الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ امید ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی امید ہے آپ سب ساتھی ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، ایمان اور عمل کی عافیت میں ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہم سب جمع ہیں فقہ القلوب کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی آمین. جی جناب، آج میں آپ کی کلاس میں کنڈکٹ کروں گی، اور لاسٹ کلاس کے ہم پہلے ہوم ورکس جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا آپ کو ہوم ورکس ملے تھے. سب سے پہلے آپ کا کیا ہے کہ سبق کی آیات کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے سبق میں جو بات آپ کو اچھی لگی اس کی عربی ترجمہ اور اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا ڈائری میں لکھیں. ٹھیک ہے، کوئی اپنی کوئی فیوریٹ عبارت جو آپ کو اچھی لگی ہو، جو دل کو چھو گئی ہو، آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو پلیز اپنے ہینڈز ریز کریں. اوکے ٹھیک ہے، ابھی سب سے پہلے سہرش نے ہینڈ ریز کیا. جی سہرش، کون سی عبارت آپ کو اچھی لگی سب سے؟ جی باجی، یہ شیطان کا ہمیں کہاں سے پتہ چلا گیا کہ اس کی ذریات ہے، مطلب اس کی اولاد ہے اور وہ شیطان ہے. تو پیج نمبر 554 پہ یہ جو سب سے پہلا ہے پیراگراف، و ابلیس و شیطان، اور اس کی جو ذریات ہے مطلب اس کی اولاد وہ بھی جنوں میں سے ہے. تو جی یہ بات بالکل. آئے کے ساتھ بتا سکتے ہیں. قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا سورۃ الکہف میں. جی بالکل، قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دلائل ہیں ہمارے پاس، اور ہماری فنگر ٹپس پہ یہ دلائل ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونے چاہیے انشاءاللہ اسٹوڈنٹس آف قرآن. الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب، پھر ام حبیبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی یہ 554 پہ ہے سورہ 7 کی آیت میں کہ وہ شیطان جو ہے سب کو بہکا سکتا ہے لیکن سوائے مخلص بندوں کو نہیں. تو مخلص بننے کی کوشش کی، اور یہ میں نے ڈائری میں لکھا بھی تھا اور اپنے کلاس کو بار بار چیک کرتی رہی. آمین. اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ، میرے دل میں یہی دعا آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے مخلص بندوں میں رکھے، اور آمین جو ہے وہ ساتھ ہی نکل گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمایا. آمین. اور آخری وقت تک ہم اخلاص پہ رہیں.
आमीन। ठीक है जनाब। फिर नेक्स्ट है हुमैरा ताहिर। जी, इसमें ये जो बात की गई है ना कि मिनहा अन्नहुम यरौन नास, कि वो उनमें से जो है वो इंसानों को देख सकते हैं, वला यराहुम नास, और इंसान उनको नहीं देख सकते। कमा काला कालल्लाहु अनिश शैतान, के जैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान के बारे में खुद फरमाया इन्नहुम यराकुम। अब यहाँ पे कुरान की जो है ना ये आयत भी लाई गई है कि वो और उसका कबीला इंसानों को देख सकते हैं और इंसान उनको नहीं देख सकते। और फिर इसमें साजा मोहतरमा ने भी सारी डिटेल बताई थी ना, कि जैसे मतलब कपड़े चेंज करते वक्त औजुबिल्ला पढ़ना और ये सारी चीजें, ताकि हम उनके शर से बच सकें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जनाब, ठीक है। नेक्स्ट हम होमवर्क पे आते हैं आपके। नेक्स्ट होमवर्क आपका क्या है? सबक में दी गई आयत की तिलावत को सुने, खुद भी इन आयत की तिलावत करें और तर्जुमा भी पढ़ें। उम्मीद है आप लोगों ने ये काम किया होगा। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है जनाब इसका? जी, जिन्हों के बारे में आम तौर पर लोगों में पाई जाने वाली गलत फहमियों और तस्वुरात की इस्लाह के लिए दुरुस्त इल्म दें। अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होमवर्क है। आप में से कितने लोगों ने किया है? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? क्या बताया, किसको बताया, क्या सुना? जी फरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। जी, जैसे है ना जिस तरह से इनमें बताया गया था कि है ना असतज़ा ने भी इसमें ना जिनों के बारे में एक पूरी डिस्कशन क्लास से शुरू में करी थी, तो वो सारा जो है ना मैंने लिख लिया था। तो फिर मैंने ना वो अपने घर में और अपनी बहन से सबसे शेयर किया, और उसमें कि भाई अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है अपनी और जिन्नो इंस को इबादत के लिए। मगर अल्लाह ताला ने जैसे भाई इंसान को मिट्टी से और जिन्नों को आग से और मलाइका को नूर से, और फिर इब्लीस जो शैतान है और वो अबू शैतान जिस भी हम लोग उसका भी कहते हैं उसकी औलाद भी, और क़यामत तक के दिन वो फौत होंगे। ये सारी चीजें जो है ना जैसे सबको तो नहीं पता इन चीजों का, तो फिर ये जो बताया। और आदम अलैहिस्सलाम अबुल इंस हैं, और मोमिन भी हैं इंसानों में से और काफिर भी हैं। और दूसरा ये कि इख्तियार इंसानों और सिर्फ जिन्नों को दिया गया है, फरिश्तों को भी नहीं दिया गया अल्लाह ताला ने। तो ये चीज भी बड़ी जो है सबको बहुत एक मतलब है ना नई बात लगी कि भाई ना जो है वाकई है। तो सबको हमें भी पता है कि इख्तियार जो है और जिन जिन जो हैं वो आसमान तक और पहुंच सकते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। और इंसान है, इंसान के लिए बस ये है कि भाई, और मलाइका के पास कोई अख्तियार नहीं है, मगर वो खालिस खैर है, शर नहीं है। और जिनकी जो खुसूसियात बताई गई थी कि भाई आँख से हैं, दूसरी बात कि वो इंसानों को देख सकते हैं, इंसान इनको नहीं देख सकते। फिर ये कि जिन्नों के गुरूह और कबाइल भी हैं, और इंसानों के कबीले और ग्रुप्स भी हैं, और उनकी अनवा अक़साम भी हैं कि गोरे भी हैं, काले भी हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले। इस तरह जिन्नों के भी कबाइल हैं, जैसे मतलब काफिर भी हैं और मोमिन भी हैं। तो ये चीजें जो सब जो है ना बहुत मतलब वैसे पता होती है, मगर एक जो बिल्कुल इस तरीके से बताई गई हैं, और फिर उसमें कुरान पाक की जो है सूरतें और उनके हवाले, उससे फिर बहुत ज्यादा जो है जो सुनने वाला भी होता है उसको भी बहुत ना मतलब अच्छा लगा कि भाई ये इस तरह से बताया गया है कि जैसे भाई जो है इब्लीस ने कहा कि भाई है ना अगवा या इंसानों को बहकाने की सलाहियत भी दी है। तो वो जो है हमें पता है, मगर फिर भी इसके जो है कि भाई चुने हुए बंदे, हाँ उन पे जोर नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें भी बिल्कुल। उनमें से कर दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा रिकैप कर दिया है फरहत। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जनाब। मुसरत तालिब, आप क्या कह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं मैं- जी ये म्यूट हो गई हैं, मुसरत को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। जी जी आ रही है आवाज? जी जी जी। जी, तो मैं वो पूछ रही थी कि क्या जिन होते हैं, तो मैंने उन्हें बताया हाँ जिन होते हैं, हम उनको नहीं देख सकते लेकिन वो हमको देख सकते हैं।
پھر میری ہوں بہن بھی آئی ہوئی ہے تو ان سے بھی میں نے شیئر کی بات کہ جن ہم کو دیکھ سکتے ہیں، ہماری باتیں سن سکتے ہیں، اس لیے ہم کو اچھی باتیں کرنی چاہیے اور مفید باتیں کرنی چاہیے، فائدہ مند. اور یہی کہ جنوں کے بارے میں وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا جب وحی نازل ہو رہی تھی، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت جاری تھی تو انہوں نے رک کر آپ کی تلاوت سنی اور اپنے قبیلے کو جا کر بتایا. تو یہ سب باتیں میں نے شیئر کی اپنی بہن کے ساتھ. بارک اللہ فیکی. الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب. اوکے. اب ہم نیکسٹ ہوم ورک پہ آ جاتے ہیں. دعائیں آپ کو مانگنے کے لیے کہی گئی تھی. اچھا، پہلے سے ہے دوسروں سے سوال کریں کہ ہمیں فرشتوں اور جنوں کے بارے میں کہاں سے علم حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تو الحمدللہ آپ سب نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہی سے ہی ہمیں علم ہوتا ہے. کیا لوگوں کو یہ علم تھا؟ جی شاہدہ پروین، جی آپ کیا کہیں گی؟ یا بشرا اعظمی؟ شاہدہ انمیوٹ نہیں ہو رہی. جی بشرا نہیں تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے بہت جامع جواب دیا ہے. جو ایگزیکٹ کوشچن پوچھا تھا اس کا ایگزیکٹ آنسر. بارک اللہ فیکی. اور اب یہ بتائیں کہ دعائیں آپ لوگوں نے کوشش کری یاد کرنے کی اور نماز میں تشہد میں پڑھنے کی جو دعائیں ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں کس چیز سے بچنے کی دعا مانگنی تھی؟ چیٹ پہ ٹائپ کریں کس چیز سے بچنے کی دعا ہمیں مانگنی تھی. جی آگ سے، جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا لازماً ہمیں مانگنی ہے. الحمدللہ ٹھیک ہے صحیح. اب ہم اپنے کرنٹ لیسن پہ آ جاتے ہیں. جو ہمارا آج کا لیسن ہے لیسن 186. اور لاسٹ ٹائم جو لیسن مکمل ہوا تھا آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ بات پہ مکمل ہوا تھا. پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں لیسن 186 کی، کیونکہ ہم نے کتنا کچھ استاذہ نے بتایا نا ہمیں اس لیسن میں ریڈنگ کے بارے میں. ہینڈز ریزڈ ہیں آپ کے. یس ماشاء اللہ. یاسمین گوہر سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی یاسمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسنیم آپ پڑھیں گی پہلے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ انمیوٹ رہی تو ہے نہیں ہو آ رہی رہی آپ لوگ؟ جی جی آ آ رہی رہی ہے اوکے آ رہی ہے. چلیں الحمدللہ ٹھیک ہے. تسنیم آپ پڑھیے. ہے. جی آپ ذرا تسلیم کا بسم پورا اللہ نام الرحمن لیں، الرحیم. بہت اچھا ہے نا. تسنیم جاوید. ٹھیک ہے، اس میں تسنیم سے جی آئی فون آ رہا ہے میرے پاس. جی تسنیم جاوید. جی وحینا سمع الہدا من ربہم اسلموا فورا کما قال سبحان انہم. آیت پڑھوں؟ آپ پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ پڑھتے ہیں آیت؟ نہیں آیت نہیں پڑھواتی ہوں، ٹھیک ہے چلیں اب آگے سے نیکسٹ. پڑھ ٹھیک لیتا ہے ہوں. کیونکہ عربک ریڈنگ وَهَؤُلَاءِ کر رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، خود میں پڑھنی ہوتی ہے آپ کو آیات. جی تھوڑا سا آگے سے پڑھ لیتی جی ہوں. وَهَؤُلَاءِ الْجِنِّ الَّذِينَ سَمِعُوا الْقُرْآنَ من نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعروا ان علیہم واجبا فی الانذار الا بد ان یؤدوا ٹھیک ہے واتبرأوا ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ ورزول. تسلیم جی پلیز ایک جی منٹ جی جی رکیے. دیکھیں یہاں جی پہ ایک تو یہاں پہ تھا نا سمیع القرآن من النبی. من ٹھیک ہے. النبی. جی اور یہاں پہ باقی آپ نے سب اچھا پڑھا ہے. واجباً فی الانذاری لا بدہ. ٹھیک ہے. لا بدہ. جی پتہ ان ہے کیا ہوا یؤدوا. آپ نے جی جلدی جلدی پڑھا نا اس لیے آپ نے اسکپ ایسا کر ہے. دیا. اب جیسے جہاں پہ ہوں کاماز ہے نا تو وہاں پہ تھوڑا سا ہوں. ٹھہرا کریں. جی آگے پڑھیے. لا يبد ان لا بدہ يؤدوا. لا بد لا ان لا بد ان ادوا یؤدوہ. ويؤدوا وتبرؤوا وأنزل هذا الكتاب إلى الأرض ودعوة من الله لكل من بلغت بلغته من إنس وجن فنادوا أقوامهم. قومہم فنادوا قومہم. اسی طرح تھوڑے سے کہیں پہ حروف ایڈ یا کم ہو رہے تھے
اس کو دوبارہ جی سے دیکھ لیں. وَاعْتَبَرُوا دعوا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل بل من بلغته من بلغته إنس وجن جی فنادوا قومهم. ٹھیک ہے. جزاک بارک اللہ فیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ آپ کے لیے آسان کرے. جی آمین. طاہرہ یاسمین آپ پڑھیے. والله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه كما قال سبحانه. آگے پڑھوں. گڈ. جی پڑھیے. وللجن طبيعة مزدوجة كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال كما قال الله عنهم. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ عاتقہ رضا. جی آپ پڑھیں. وللجن طبیعۃ مزدوجۃ کطبیعۃ الانس. سوری یہ پڑھ چکے ہیں وہ. اس کے نیچے والا جی پڑھ چکے پیراگراف ہیں. جی جی جی. وهذا الإقرار من الجن يفيد ازدواج طبيعة الجن واستعدادهم للخير والشر كبني آدم إلا من تمهد للشر منهم وهو إبليس وقبيله. بارک اللہ فیکی. اس میں دیکھیں یہ لفظ کیا ہے. وَإِسْتِعْدَادَهُمْ. ٹھیک ہے. جی اور یہاں پہ کیا استعداد ہے نیکسٹ جو ہے یہاں پہ ایک اور جگہ الا من تمهد تمحزو. کیا آپ نے کیا لکھا ہوا ہے. تمهد. تمحزو. اوکے چلیں اس کو چیک کر لیجیے گا. اوکے چلیں نیکسٹ عسکری. بارک اللہ فیکی. جی عسکری بیگم آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلیس کل الجن یمثلون الشر بل ایک فیہم سیکنڈ ایک سیکنڈ. المؤمن والکافر یہ لفظ دیکھیے کہ والمطیع والعاصی یمثلون الشر. جی عسکری یہ ہے یمثلون الشر. یمثلون الشر جی آگے. من الشر بل فیہم المؤمن والکافر والمطیع والعاصی ولکن تمہدوا من الجن للشر ابلیسی من جی الجن جی للشر ٹھیک ہے. ابلیسی ٹھیک ہے وذریتہ چلیے یہاں پہ ریپیٹ کما ہو گیا نا قال یہ ورڈ سبحانہ. تمحزو. صحیح پڑھے آپ نے. آگے کیا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ منل. جی جی آگے پڑھیے. منل جنی. عسکری آپ کون پڑھ رہا تھا. عسکری آپ پڑھ رہی تھی. چلے نیکسٹ سیما مظہر آپ پڑھیے. جی اسی کو دوبارہ سے وَلَكِنَّ جی تُمَهَّدُ جی مِنَ یہاں سے الْجِنِّ کنٹینیو کریے. وَلَكِنَّ جی تُمَهَّدُ مِنَ الْجِنِّ لِلشَّرِّ إِبْلِيسُ ذُرِّيَّتَهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ. ٹھیک ہے آگے پڑھیں گی. تھوڑا سا جی اور پڑھ لیں. جی وَالْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْجِنِّ يَعْرِفُونَ عَظَمَةَ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَيُدْرِكُونَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْحَرْبَ مِنْ سُلْطَانِهِ ولا الإفعالات من قبضته كما افلاطی ولا الافلاطی. اچھا ولا الإفلات من قبضته قال حكم الله عنهم أنهم قالوا. اچھا ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. بہت اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ. آپ نے کما تھا یہاں پہ. قبضتی ہی کے بعد کیا ہے. جی کما کما اللہ. جلدی میں میرے خیال میں غلط لفظ جی نکل گیا. ٹھیک ہے اوکے گڈ. جزاک. نیکسٹ زینب آپ پڑھیں. وهم يتآثرون بسماع الهدى كالإنس فيؤمنون وهم مطمئنون إلى عدل الله وقدرته مؤمنون أن الله لا يبخس المؤمن حقه ولا يرهقه فوق طاقته. شاباش. لا یبخسو. لا یبخس المؤمن ہے. ٹھیک ہے اس کو صحیح کر لیجیے گا. آگے پڑھیں بریرہ. جی والجن كالإنس في الهدى والضلال
والجزاء على الهدى أو الضلالة كما قال سبحانه فالجن شاباش. كال بس اس کو آپ یہیں تک رکھ لیتے ہیں تاکہ باقی ساتھیوں کو بھی ٹرن ملے. بارک اللہ فیکی. ریشما آپ پڑھیے. والجن كالإنس يعذبون بالنار وينعمون بالجنة حسب إيمانهم وأعمالهم وكل ميسر لما خلق له. اچھا ٹھیک ہے، گڈ. آپ نے اچھا پڑھے. کچھ غلطیاں ہیں ان کو صحیح کر لیجیے. یعذبون بالنار، اور آگے کیا یہاں پہ جو ہے نا ایمانی و اعمالہم کے بعد وکل میسر لما خلق لہ. ٹھیک ہے، چلیں اب حیا آپ پڑھیے آگے. واللہ عز وجل امر الانس والجن بعبادته واعطاهم القدرة على امتثال الاوامر والعمل بالشرع واعطى كل جنس من الطاقات والقدرات ما يناسب حاله. شاباش، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، شہلا آپ پڑھیں. فإذا استطاع إنسان أن يسخر جنسا فقد حصل على فرصة أكبر من أفراد جنسه فهو يستطيع شاباش. آگے پڑھیں. أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله غيره من البشر. اچھا ٹھیک ہے، اس میں اچھا پڑھا آپ نے. اس میں ایک دو چیزیں، ان یفعل ما لا یستطیع ان یفعلہ غیرہ من البشر. ٹھیک ہے، شاباش. شاہین رضوی آپ پڑھیں. آپ فائزہ سے پڑھنا ہے نا؟ فائزہ جی جی. فائزہ استطاع انسان ان يسخر جنايا فقد حصل على فرصة أكبر من أفراد الجنس فهو يستطيع. اس کو دوبارہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ مس آؤٹ ہو جائے گا. فائزس کیا تھا؟ فائزس استطاع انسان جنويا فقد حصل على فرصت اکبر. اچھا پڑھی ہیں، کوئی بات نہیں ہے. فرصت اکبر من افراد جنس فهو جنسه فهو يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله غيره من بشر. شاباش. ان یفعلہ غیرہ من البشر. بہت اچھی اٹیمپٹ ہے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں پڑھنے کا، صحیح کبھی تو آ جائے گا. جی جی بالکل. اس کا تو یہی ہے، آپ فقہ القلوب آپ پڑھتے رہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو وہ ورڈز کی جو ہے نا پہچان خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کوشش دیکھ رہے ہیں نا. اور استاذہ نے کتنا انکریج کیا ہے بیچ میں. ابھی جب آپ سن رہے ہوں گے لیسن تو استاذہ نے کیا کہا تھا کہ ریڈنگ کیسے لینگویج کیسے آ جاتی ہے، کس چیز سے آتی ہے؟ پریکٹس. لینگویج زبان کیسے سیکھی جاتی ہے؟ جن کے بچے مونٹیسریز میں ہیں جی، جن کے بچے مونٹیسریز میں ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا
یا مونٹیسری میتھڈ سے جو گزر چکے ہیں، سب کے گزر چکے ہوں گے نا؟ کیا بچوں کو گرامر تو پہلے نہیں پڑھائی جاتی نا؟ بچوں کو کس طرح سے سکھایا جاتا ہے؟ ریڈنگ کے ساتھ سکھایا جاتا ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ہم خود ہی پڑھنے لگیں گے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ جو لوگ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں بہت امپروومنٹ ہے ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، ٹھیک ہے، کوئی رہ گیا ہے ورنہ پھر ہم ڈسکشن کی طرف جائیں۔ فرحت جی فرحت جی آپ میں پڑھ نے بھی لیجیے۔ نہیں پڑھا ہے، سارش نے بھی۔ چلیں آپ پڑھیں، آپ فرحت آپ پڑھیے، پھر نیکسٹ آپ کا ساتھی پڑھ لیں گی۔ جی فَإِذَا اسْتَبْدَأَ بِهَذَا الْإِنسَانَ هَوَاهُ وَأَنَانِيَّتُهُ وَاسْتَخْدَمَ هَذِهِ الْمِيزَةَ فِي الشَّرِّ بَدَلًا من الخير سلط الله عليه ما يجعله له مرهقا متعبا فی حیاتہ۔ شاباش ماشاءاللہ۔ نیکسٹ شمیم اختر آپ حمیرہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے شمیم، آپ نے بھی نہیں پڑھا؟ جی جی ولی ذالک، یہاں سے پڑھنا ولی ذالک، جی ولی ذالک نجد امثال هؤلاء الناس يعيشون حياة تعسية شقية وينتهي أمرهم تعیستاً بعيشة شقية وينتهي أمرهم بالانتحار أو الجنون أو النكد۔ الانتحار حمیرہ او طاہر۔ الجنون او النکد۔ جی حمیرہ شاباش۔ جی حمیرہ۔ فالذي يأخذ فرصة أعلى من غيره قد تشقيه ولا تسعده، والذي يعطيه الله فرصة أقوى إذا لم يستخدمها في الخير سلط الله عليه الشقاء۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی۔ شاہدہ ٹھیک پڑھیں؟ ہے الحمدللہ۔ میں پڑھوں تسنیم؟ اچھا تسنیم آپ نے نہیں پڑھا؟ شاہدہ پڑھیے۔ نہیں تسنیم، ہاں میں نے نہیں پڑھا۔ اچھا چلیں تسنیم آپ پڑھیے۔ فالذی یستعین بقوا غیر قوا البشری کالجن مثلا، البشری قوا ہے یہ، قوا بقوا البشری غیر کالجن مثلا نجد شکلہ منفرا وزغیمہ والرغم رغم انه قد يستخف بعقول بعض البشر ويوصل ٹھیک ہے الحمدللہ بارک اللہ فیکی۔ آپ کے اور کس نے نہیں پڑھا وہ پڑھ لیں۔ سارش نے بھی نہیں پڑھا بھاجی۔ ٹھیک ہے سرش آپ پڑھیے۔ وَيُحَصِّلُ مِنْهُمْ عَلَى أَمْوَالٍ إِلَّا أَنَّ نَجِدَهُ دَائِمًا مُفْلِسًا مُعَسِرًا قلقا وَيَمُوتُ غَالِبًا عَلَى أَسْوَأِ حَالٍ فَالْفُرْصَةُ غَيْرُ الْمُتَكَافِئَةِ لا تجلب له لا تجيب له إلا الشقاء كما قال سبحانہ۔ ٹھیک ہے لا تجلب له الا الشقاء۔ ٹھیک ہے الحمدللہ بارک اللہ فیک۔ جی شاہدہ پروین، شاہدہ پروین آپ پڑھیں گی؟ جی واللہ سبحانہ حینما سخر الجن لسلیمان صلی اللہ علیہ وسلم سخرهم لنفع الناس وإمارة الأرض ولم يسخرهم بالإيذاء كما قال سبحانه عن سليمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے شاباش۔ ولم یسخرهم، ٹھیک ہے اس کو کریکٹ کر لیجیے گا۔ چلیے جناب اب ہم آپ کے ڈسکشن کے پارٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، اگر کوئی رہ گیا ہے تو اس میں انشاءاللہ کور ہو جائے گا۔ جی ہم نے سٹارٹ کیا تھا وحین سمع الہدا من ربہم۔ جی الہدا سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟
جی چیٹ پہ ٹائپ کریں. میرا کوشچن کلیئر ہے سب کو؟ ٹھیک ہے. ادھر کیا دیکھیں، اس سے اوپر کس کا؟ یس، بشرا یاسمین کا صحیح آنسر آ گیا. بریرہ کا، میں جی عسکری کا، اور باقی ساتھیوں کا بھی. ادھر کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے. وحینا سمیع الہدا یعنی قرآن من ربیم اسلموا فوراً. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں نے اسی کو ڈسکس کیا ہوگا کہ جب قرآن سنا جنات نے تو فوراً اسلام لے آئے. ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ پیراگراف پہ ہم موو آن کرتے ہیں. بلکہ نیکسٹ پیراگراف پہ موو آن کرنے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا ایمان لانے کے کیا فوائد ہوتے ہیں جو ہمیں سورۃ الجن آیت 13 سے ہمیں پتہ چل رہے ہیں. جی تسنیم جاوید. طاہرہ یاسمین. ٹھیک ہے، تسنیم بتا دیں، یا طاہرہ یاسمین آپ بتا دیجیے. جی یہ آخری میں لکھا ہے فلا یخافو بخسم ولا راہ کا، نہ نقصان ہوگا اور انہیں نہ ان پہ کوئی ظلم کیا ہوگا جو ایمان لائے گا اپنے رب نہ پہ. ان کے اوپر کوئی ظلم و ظلم. زیادتی ہوگی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کس چیز کے فوائد پتہ چلے؟ ایمان لانے کے قرآن پر. ایمان لانے کے فوائد. ٹھیک ہے نا، تو ہم بھی اگر ایمان کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اپنے ایمان کو بڑھائیں گے، تو نہ ہمارے لیے کوئی نقصان ہوگا اور نہ کوئی ظلم اور زیادتی ہوگی، کسی قسم کا خوف ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آتے ہیں. جی سارے انسانوں کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ اچھا اس کو چلے میں تھوڑا سا ریفریز کرتی ہوں. جنات نے کیا جانا؟ عربک میں بتائیے گا. بہت ہی مزے کی بات ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. جی حبیبہ آپ بتائیں. جی قرآن کا نزول ہوا، پھر اس کے بعد دعوت من اللہ، اللہ کی دعوت کو پہچاننا لوگوں کو، جنوں میں جیسے سننے کے بعد فوراً جی عمل کے بعد جیسے وہ لوگوں کو پیغام پہنچانا. جی شاباش. اور اس کو اگر آپ عربک میں پڑھیں گے، اس میں کون سی عربک کی لائن آ رہی ہے شعرو کے بعد؟ باجی بشرا اصلی نے پڑھی. جی آپ اللہ پڑھیں. علیہم شعار أن عليه واجبا في الإنذار لابد أن يؤديه یعدوہ. ٹھیک ہے شاباش. بالکل انہوں نے جان لیا کہ واجب ہے خبردار کرنا لازمی طور پر. ٹھیک ہے. اچھا ایکچولی اذان ہو رہی ہے، ہم ویٹ کر لیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں.
اللہ اللهم رب هذه الدعوة الصلاة محمد رسول. جی ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. ہم لوگ سیکنڈ پیراگراف پہ تھے. اچھا یہ آیت دیکھیے سورۃ الاعراف کی آیت 31. اس میں کیا نسخہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم دردناک عذاب سے بچ جائیں. ہمیں کیا بتایا گیا ہے اس میں؟ جی ام حبیبہ آپ بتائیں گی. یا مسرت طالب. جی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہدایت کی طرف دین کی طرف بلائے تو اس کی بات سننی چاہیے. جی دین کے دائی کی بات پر عمل کرنا چاہیے, اس پر ایمان لانا چاہیے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا کرتے تھے جو ایمان لے آئے تھے. جی اور ابھی بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ماننی ہے نا. داعی جی اللہ کی بات ماننی ہے, جواب دینا ہے اس کا, ہمارے عمل میں آنی چاہیے وہ بات, اور اس پر ایمان لے کر آنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے اور ہمیں دردناک عذاب سے بچا لیں گے. نجات دیں ٹھیک گے. ہے. جی اب ہم نیکسٹ آیت کی طرف آتے ہیں. کیا ہماری زندگی کا کیا مقصد بتایا گیا ہے؟ جنات اور انسان دونوں کی زندگی کا کیا مقصد ہے اور کون سی سورت کی کون سی آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ جی طاہرہ یاسمین. جی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسانوں اور جنوں کو. اور یہ سورۃ الذاریات 56 اور 58 تک کی آیت سے پتہ چلتا ہے ہمیں. جی آیت نمبر 56 میں ہی بتا دیا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک ہے. جی اچھا اس سے اوپر کس چیز کی ابھی ہم نے بات کی تھی؟ مین ٹاپک کیا تھا یہ اوپر والا جو پیراگراف تھا؟ کوئی اور بتائے گا؟ ون ورڈ آنسر. جی 3-4 ہینڈ سے میں ریز ہیں. جی ہمارا طاہر. اچھا عمیرہ طاہر آپ بتائیے. ٹھیک ہے. کس چیز کی بات ہوئی تھی اوپر والے پیراگراف میں؟ جی اس میں جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ داعی اللہ جو ہے اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے. اور اس سے پھر یہ ہے کہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو پھر گناہوں کی بخشش ہوگی اور اللہ ٹھیک ہے. سبحانہ تعالیٰ دردناک جو عذاب ہے عذاب علیم سے بچا جی لے گا, پناہ دے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. ون ورڈ آنسر یہ ہے دعوت اللہ کی بات ہو رہی ہے نا. صحیح نا؟ دعوت اللہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جنات نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی تھی. ٹھیک ہے. یا قومنا جی کہہ کے. اور اب یہاں پہ فوراً کس چیز کی بات ہو گئی؟ نیکسٹ پیراگراف میں آتھر کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ عبادت کی. ہماری زندگیوں عبادت. کے مقصد کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو عبادت کا ایک بہت اہم حصہ کیا ہو گیا پھر؟ دعوت اللہ ہے نا. لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا, جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ ہر دفعہ جو شیئرنگ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کو جو ہوم ورک دیا جاتا ہے آپ لوگ بتاتے ہیں نا اپنی فیملیز کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو پہنچاتے ہیں. تو الحمدللہ. ٹھیک. اچھا اب اس میں جو ہے یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ, دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ استاذہ نے اس پہ بہت ایمفسائز کیا تھا. دعوت فرحت اللہ کا دنیاوی فائدہ کوئی چھوٹا سا فائدہ بتائیں بتا گے دیں. فرحت آپ اس میں بتائیے. پھر ہاں جی اس میں نا ایمان جیسے ایمان روح کے لیے ہماری پھر ہوتا ہے, اور ہم جو ہے نا اگر اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پھر اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اطمینان نصیب ہوتا ہے
اور اللہ کے ذکر کے بعد جیسے جو ہماری حالت ہوتی ہے اور جس طرح کا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں یہ چیزوں کو ڈالا ہے، تو ہم دونوں جیسے جنوں اور انسانوں میں دونوں میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو یہ بتانے کا زیادہ مقصد یہ ہے کہ بھئی دونوں ایک ہی طرح، مگر یہ کہ اس میں جو ٹھیک ہے، خیر آپ کی اور بات بالکل صحیح سمجھنے کے بارے ہے. میں. ایک سیکنڈ، آپ نے ابھی بتا دیا نا فوائد، الحمدللہ. آپ نے کیا بتایا؟ سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، رائٹ. اور پھر دوسرے کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے جس کو بتا رہے ہیں، اور پھر وہ بھی کیا ہوتا ہے، دوسرا بھی ہدایت کے وہ بھی راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے مستفید ہوتا ہے. اس سے مستفید ہوتا ہے، اور پھر آپ کا کیا بن جاتا ہے؟ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ ہے ہمارا نا، آپ کو ساتھی بن جاتا ہے اور ہمارا ہم ساتھی اس بن کے جاتا ہے، جی ہمیں جی ہاں. ٹرینڈ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. جس جیسے ہم طرح سب ابھی ماشاءاللہ ایک جگہ پہ جمع ہم ہیں. سب لوگ ایک ساتھ ہے نا جمع ہوئے ہیں، اور اس میں پھر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کی ایک ایک چیز کا جو چیزیں ہمیں نہیں پتا وہ آپ ہمیں بتاتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اپنے طریقے سے سمجھ کے اور پھر دوسروں کے آگے سے ذکر کرتے ہیں. جی بالکل، الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، تو ایک اسٹرینتھ ہمیں ملتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگوں کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں. جیسے ابھی ہم کلاس میں بھی بات کر رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کون آنسر دینے میں زیادہ کوئک ہے، کون کس کا فہم زیادہ اچھا ہے، کس کی ریڈنگ اچھی ہے، اور ماشاءاللہ کس کی کوشش کرنے میں کون کتنا آگے ہے. الحمدللہ. سب سے زیادہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ ہماری کوشش دیکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ آگے بڑھ جاتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف پہ ہم آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مزدوجتن، اس کا کیا مطلب ہے؟ چیٹ پہ ٹائپ کریے معنی. جول، ٹھیک ہے، گڈ، الحمدللہ. حیا نے بھیجا ڈیول سب سے پہلے، پھر باقی ساتھی بھی بھیج رہے. ٹھیک ہے، کس چیز میں انسان ڈیول ہے؟ یعنی جی کون آنسر کرے گا اس چیز بتاؤں کو؟ یہ کیا؟ پہلے بھی نیچر پوائنٹ میں گزر چکا ہے. انسان بتاؤں اپنی فرق. نیچر میں، طبیعت میں، نیچر میں اچھا، انسان نیچر ہے، اپنی اپنے نیچر نیچر میں میں کیا ہے؟ ہدایت انسان کے نیچر میں ہدایت اور گمراہی ہدایت، کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. صلاحیت، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اچھا چلیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ابلیس کے لیے کیا خالص ہے؟ ابلیس اور اس کے قبیلے کے لیے کیا چیز خالص ہے؟ شمیمہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے آنسرز ہیں، آپ ویسے بھی بھیج سکتے ہیں، چیٹ پہ بھیج دیجئے. شر ابلیس کا کام تو گمراہی جی ہے، اس کے جی ساتھیوں کا بالکل، بھی کام. جی بالکل، الحمدللہ. صحیح صحیح. اس میں وہ جو ہے ابلیس اور اس کی اولاد شر کے لیے خالص ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد سورۃ البقرہ آیت 34 میں ابلیس کی 2 صفات آئی ہیں. تو وہ کون سی 2 صفات آئی ہیں؟ اب یہ آپ اپنے ہینڈز ریز کر کے بتائیں، اور کس طرح سے آپ بچیں گے ان 2 صفات سے. پہلے یہ والا پارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کون سی 2 صفات آئی ہیں. جی نسرین یاسین، آپ بتائیں گی؟ جی، ابا واستکبرا، ٹھیک ہے، اس نے شاباش. انکار کیا کیا ہوتی ہے یہ؟ اور غرور کیا. تو تو پھر ہمیں انکار کس کیا چیز اور سے تکبر بچنا ہے؟ کیا. تو ہمیں انہی چیزوں سے بچنا ہے کہ حق کے لیے ہر وقت حق کو قبول کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، اور تکبر سے بچنا ہے. اور تکبر کیا ہے؟ کسی کو حقیر سمجھنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا. جی شاباش. ٹھیک ہے، اور پھر آگے پھر آ رہے ہیں کانا منل کافرین، تھا وہ کافروں میں سے. تو دیٹ مینس فرسٹ، جیسے کوئی ہمیں نصیحت کی کوئی بات بتائے تو فوراً سے کیا نہیں کہنا چاہیے؟ نو نہیں کہنا چاہیے فوراً سے. بعض اوقات ہمیں گراں بھی گزرتی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور اکثر گراں گزرتی ہے، کوئی ہمیں کوئی بھی نصیحت کرے، اپنے ہم دوسروں کو تو کرتے ہیں، ہم بچوں کو بھی ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اور خود بھی ہم اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ ہمارا کیا ریاکشن ہوتا ہے جب کوئی ہمیں کوئی بات کہتا ہے. تو فوراً ہم نو تو نہیں کہہ دیتے، تو آگے بڑھ کے نصیحت کو پھر قبول کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم آتے ہیں والمؤمنون. جی اس میں جو ہے آگے ہم آ جاتے ہیں سورۃ الجن کی آیت نمبر 22. یہ بہت ہی دیکھیں، بہت ہی یہ غور طلب یہ والا لیسن ہے. اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ساری کی ساری قوت کس کے لیے ہے؟ شمیمہ
शमीमा से जी बताऊं, सारी कुव्वत जी अल्लाह बताइए। ताला की ये पहचान लिया जिन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को से भाग कर कहीं अपने आप को नहीं छुड़ा सकते, यानी अल्लाह की पकड़ बहुत बड़ी है, और अल्लाह जो है वो हमें हम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। हमें अल्लाह ही की इबादत करनी है, और जो अल्लाह की का पैगाम है हमें दूसरों तक पहुंचाना है, ये उन्होंने समझ लिया। बिल्कुल, शाबाश। और ये आपने कौन सी आयत से आपने बताया है? ये वाला आयत नंबर 13 है, सूरह जिन। आयत नंबर 12 है ये सूरह जिन की। वन्ना ज़नन्ना अल्लन नुजिज़ल्लाह फिल अर्ज़ि वलन नुजिज़हु हरबा। ठीक है, फिर हम बढ़ जाते हैं कि जब हिदायत और दलाल जो है दोनों का रास्ता इंसानों और जिन्नात को दिखाया गया है, तो फिर जजा कैसी होगी? अरबिक में बताइए कोई, आगे से छोटी सी अरबिक की इबारत जो क्वेश्चन पूछा है। जिन्नात और इंसान दोनों के लिए हिदायत और गुमराही है ना, तो फिर उनकी जजा क्या होगी? ताहिरा यास्मीन। जी वयनअमूना बिल जन्ना, उनको अच्छा, जन्नत का यहाँ इनाम दिया जाएगा। जी इसमें है ना, आगे आ रहा है फल जिन्नु फल इंसु युअज़िबूना बिन्नार वयनमूना बिल जन्ना। और ये किस चीज के साथ साथ मतलब इसके साथ किस चीज के साथ एसोसिएटेड है? ये किस चीज की उनके बुनियाद पर होगा? अरबी में बताओ। हस्ब ईमानिहिम व अमालिहिम। शाबाश, हस्बा ईमानिहिम व आमालिहिम। अच्छा, इसका क्या मतलब है? वकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू। हर एक के लिए आसान कर दिया गया है जिस चीज के लिए वो पैदा किया गया है। यहाँ पे ये बात क्यों आई है? जी बुशरा। पाजी, यानी वो जो भी अमल करना चाहता है उसको चॉइस तो दी गई है ना, फिर उसको वो रास्ता जिस पे वो चलेगा उसके लिए उस आसान कर दिया गया। जी बिल्कुल, हर एक के लिए वो रास्ता आसान कर दिया गया है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आगे कि अच्छा, फुर्सतिन अकबर की बात हुई है। फुर्सतिन अकबर से क्या मुराद है? फज़िस्ततौल इंसानु अन यस्तग़फिरा जनियन, यहाँ पे कौन सी मैं बताऊं अपॉर्चुनिटी की तस्नीम? बात हो रही है? तस्नीम बताऊं मैं? जी जी तस्नीम जी बताइए। ये है अपॉर्चुनिटी, यानी किसी काम का मौका मिलना। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात हुई है? यानी कि एक चीज को हम जो अल्लाह ताला में कोई ऐसी ताकत है वो जो ज्यादा दे दी अल्लाह ताला ने हमको, या कोई सलाहियत ऐसी ज्यादा दे दी, तो हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हमें उसका मौका मिल रहा है, तो हम उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, शर ठीक है, के ये काम बात में या भी खैर आगे के हुई काम है। बिल्कुल, आप आगे आगे की तरफ आ गई हैं। अभी में। शुरू में हाँ जो बात हो रही है, फज़िस्ततौल इंसानु अन यस्तग़फिरा जनियन। ठीक है, तो किसी हाँ, इंसान ने अगर किसको मुसख्खर कर लिया है, किसी जिनको किसी जिन किस्म को की जिन्स को मुसख्खर कोई कर भी लिया तो ताकत या उसको कुदरत जो जो ठीक है ना, तो उसको क्या मिली है? एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, तो जी। फिर क्या है कि वो क्या चीज है जो इंसान मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी दी, उसको ये वाली अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है ना, तो फिर वो क्या चीज उस पर गालिब आ जाएगी कि वो इस अपॉर्चुनिटी यानी इस क्या कहते हैं मौके को किस चीज में इसको शर में बदल डालेगा? कौन सी दो चीजें इंसान पर गालिब आ जाती हैं? नेक्स्ट लाइंस में इसकी बात हुई है। इसकी ख्वाहिश और अना के इस्तेमाल के पे, जी, यानी उसकी ख्वाहिश और और अनानियत, अना यानी अना 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 इसका के इसका न क्या मतलब इस्तेमाल पे, हुआ? इसका क्या मतलब ये मतलब कि हुआ? कोई जैसे किसी मासूम किसी सा से लेकर कोई बदला, एग्जाम्पल से बताओ। ये होता है जैसे किसी जी से कोई बदला लेना होता है, किसी को किसी चीज में कोई उसको ना उस वो मतलब उसको अजियत देनी होती है या कुछ ऐसा करना होता है,
تو کہتے ہیں کہ بھئی نا یہ اب وہ جیسے اب ان کے ہاتھ میں ہے یہ کہ بھئی نا آپ جیسے انہوں نے اساتذہ نے ایک مثال بتائی تھی کہ جنوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو ایسے ان کو گھٹنوں میں اور اس میں نا اعضاء میں بٹھا دیتے ہیں، تو وہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نا وہ اتنا کچھ جیسے ان کو تکلیف ہوتی ہے مگر سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا ان کو نا، ٹھیک ہے، یعنی مطلب غلط جادو کام وغیرہ جنوں سے اس طرح کروانے. کے کام کرنا، جی ٹھیک ہے نا، نہیں، جو اس طرح کی چیزیں. جنوں سے غلط کام کروانا، جی جیسے بالکل. جیسے نا مطلب یہ کہ پھر وہ ایسے ایسے کام کروا دیتے ہیں اس میں جیسے نا شر خیر کے بجائے شر ہوتا ہے، تو نا شر ہوتا ہے، یہ بالکل بتانا. جی بالکل. جیسے آپ دیکھیں نا معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے میاں بیوی کے درمیان جو ہے جدائی ڈلوا دینا، مطلب یہ سب شیاطین کے ذریعے اس طرح کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا، یا پھر جو ہے عام گھروں میں بھی یہاں پہ بہت ہے کہ اگر نہ کسی سے کسی کی دشمنی ہے وہ جادو کروا دیتا ہے، پھر اس کے اوپر اس طرح سے ان کے گھر میں اس طرح سے پھوٹ پڑ جاتی ہے اور آپس میں نا جو ہے نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں بہن بھائیوں کی، آپس میں ماں اولاد کی، ماں باپ سے، اس طرح سے بہت بالکل. یہ عام ہمارے گھروں میں ہے اس چیز کا، اور یہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنا بچاؤ کس طرح سے اختیار کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے جس طرح سے یہ ہم لوگ کو موضوعات کوئی اور؟ کا ہے، ٹھیک ہے، موضوعات کا الحمدللہ استعمال ہے. اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے. ٹھیک ہے، شاباش، ایمان مضبوط رکھنا ہے. پھر شاہدہ آپ بتا رہی ہیں. جی جی، جیسے ہمیں اپنے گھروں میں صفائی کا صحیح انتظام رکھنا چاہیے تاکہ جنات ان سے دور رہیں، کیونکہ جنات اور ابلیس شیاطین دور ان رہیں، چیزوں میں ٹھیک ہے نا، گندگی جنات. میں دلچسپی لیتے ہیں. جی اذکار کا ٹھیک ہے. استعمال صبح شام کا اذکار کا زیادہ سے مطلب باقاعدگی سے کرنا ہے. آیت الکرسی ہے، تینوں قل ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات جو رات کو سوتے ہوئے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہمارا ہوم ورک ہے کہ ہمیں جو صبح شام کے اذکار ہیں ان کو پابندی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو بھی پروٹیکشن کے اور جو حفاظتی اذکار آتے ہیں ان کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اپنے ایمان کو بڑھائیں، کیونکہ جس کا ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے تو پھر اس پر یہ چیزیں اثر نہیں کرتی. ٹھیک، اور ایمان کے ساتھ ساتھ پھر اور اچھا ٹھیک ہے چلیں. پھر آپ کی ساتھی ان تسنیم نے ہمیں ایک بات بتائی تھی اپارچونٹی کے حوالے سے. تسنیم آپ اس وقت جو بات بتا رہی تھی اب آپ دوبارہ سے بتائیے. بات یہ بتائی تھی نا کہ جس کو اپارچونٹی ملے تو اس کو بہتر مواقع کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہم کو اس پہ کسی پہ ظلم کر دیں اس اپارچونٹی کی وجہ سے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر دیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپارچونٹی دی بھی اس کی نعمت ہوتی ہے، تو اس نعمت کا بالکل صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اپنے جتنا ہم سے ہو سکے اس میں. بالکل الحمدللہ، بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بڑی ہی زبردست یہ لائن آئی ہے یہاں پہ. آگے جو آئی ہے والذی یؤتیہ اللہ فرصتا اخوا اذا لم یستخدمها فی الخیر سلط اللہ علیہ الشقاء. ٹھیک ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بڑی اپارچونٹی دی ہے، کوئی بڑا موقع دیا ہے، اور اس کو اگر وہ خیر میں نہیں استعمال کرے گا تو پھر وہ کس چیز کو فیس کرے گا؟ وہ بدبختی کو فیس کرے گا، یا بدبختی اس کے اوپر مسلط کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے ایک تو یہ والی جو ہے عبارت، اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کون سی صلاحیت دی ہے جس کو میں خیر کے لیے استعمال نہیں کر رہی. ٹھیک، پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ نے جہاں پہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا وہاں پہ آپ نے کیا پڑھا؟ بہت ہی غور طلب وہاں پہ بات آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو کیوں مسخر کیا تھا. اسی میں سے پیراگراف تسنیم میں سے بتائیے. بتائیں، اب تسنیم کوئی بتائیں، اور ایک تسنیم منٹ جس بتائیں. نے تسنیم مسخر کیا؟ جاوید. جی، انسانوں کو فائدے کی. ٹھیک ہے، آپ کی آواز چلی گئی ہے. اب کوئی اور ام حبیبہ آپ بتا دیں. جی، انسانوں کے فائدے کے لیے، اور جیسے آبادی بڑھ رہی ہے
आबादी को आबाद करने के लिए तो जो चीजों का इस्तेमाल आबादी था करने के लिए, ठीक है, आबाद करने के लिए, यानी उनके लिए वो इमारतें वगैरह बनाते थे और देगे वगैरह, ये सब चीजों का जिक्र आ रहा है। और फिर और किस चीज के लिए मुस्तक़र नहीं किया था सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए? जब वो उनकी नाफरमानी करते थे तो उनको उन एक जिनों को सेकेंड, सजा आपकी भी एक मिलती मिनट, थी। ठीक है, एक सेकंड फरत, आपकी टर्न आ चुकी है, आप कोई और किसी और से हम ले लेते हैं। फायजा मलिक, आप बताइए किस चीज के लिए मुस्तक़र नहीं किया? ईज़ा देने के लिए नहीं मुसख्खर किया गया था उन्हें, ठीक है, यानी उनका ये अल्हम्दुलिल्लाह। पर्पस नहीं था कि वो तकलीफ दें लोगों को या हज़रत सुलेमान उनसे लोगों को तकलीफ दिलवाएं। जी बिल्कुल, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इससे, इसी पैराग्राफ से और आगे सूरह सबा की आयत 12 और 13 आ रही है, तो हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना है? यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन आप लोग बताएं। अब कोई ऐसा साथी जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला हो, क्या अच्छा लगा इस पैराग्राफ में? कोई और? मेरी बात क्लियर नहीं है मेरे ख्याल में। जी, इसमें अल्लाह की शुक्रगुजारी के बारे में बताया गया है कि अल्लाह का एक सेकंड, शुक्रगुजार कौन होना बात कि कर अल्लाह रहा है? मैं रेशमा बात कर रेशमा। रेशमा अच्छा अच्छा, चले रेशमा, आप बात कीजिए। जी, इसमें आपने क्या शुक्रगुजारी के कहा? बारे में बताया गया है कि अल्लाह जी ताला का अल्लाह, शुक्र अदा करना है, और जो अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वतें देता है इंसान को, तो अल्लाह ताला को उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि इस बात में बारे में बात बताई गई है यहाँ पे। अल्लाह की जी इताअत बिल्कुल, करनी है। अल्लाह की इताअत करनी है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही, जो जैसा आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कोई भी नेमत हमें दी हुई हो जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा हो, या जो भी ब्लेसिंग्स हो, तो खूब खूब क्या करना है? अल्लाह ताला की लोगों के फर्मा लिए बरदारी फायदेमंद से है। काम करने हैं। नंबर 1, पहले हम खुद फर्मा बरदार होंगे और फिर क्या करेंगे, जैसा आप लोगों ने कहा कि, लोगों के लिए क्या कहा? फायदेमंद भी है। जी, लोगों के लिए फायदेमंद बनना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए दो लोगों के लिए फायदेमंद बनने की। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बात हुई है? 3 चीजें बताई गई थी, 3 करने के काम जो कि हमें लाजमन पकड़ के रखने हैं। अब कोई और साथी, कोई तो ऐसा होगा जो आंसर करना चाहता होगा और जिसने आंसर नहीं किया होगा अभी तक। ताहिरा यास्मीन। ताहिरा यास्मीन तो माशाल्लाह बहुत सारे आंसर्स मैं कर बताऊं? चुकी हैं। बता दे बाजी। एक सेकंड, सैरिश, अच्छा सैरिश आप बताइए। अस्करी इसमें 3 काम करने के लिए दिए हमें कि हमें अल्लाह की मार्फत होनी चाहिए, उस पर ईमान होना चाहिए और अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, अल्लाह की मार्फत वो आप करना स्टार्ट की थी आपने? कब करना स्टार्ट की थी फिकुल कुलूब में? हमने शुरू सैरिश में आप? फिकुल कुलूब पढ़ना शुरू किया था बाजी, तब हमें पहचान तो कराई गई थी कि अल्लाह की मार्फत क्या होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ने से बहुत किस फायदा हुआ है। चीज से, किस चीज से अल्लाह स्पेशली, के अस्मा और स्पेसिफिकली? सिफात से बाजी। जी बिल्कुल, शाबाश। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अस्मा व सिफात से सबसे पहले अल्लाह ताला की मारिफत आती है। ठीक है, स्पेशली फिकुल कुलूब में एज अ सब्जेक्ट इस चीज को जो है अलग किया गया। कुरान से ही आती है ना एक्चुअली, कुरान की आयत के एंड में अल्लाह के नाम आ रहे होते हैं, सिफात आ रही होती हैं, और स्पेसिफिकली जब आप एज अ सब्जेक्ट फिकुल कुलूब में इस चीज को पढ़ रहे हैं तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो रही है। ठीक है, और फिर ईमान, ईमान हम बढ़ा रहे हैं, और ईमान के लिए सबसे ज्यादा किस चीज को पकड़ के रखना है? आगे रमजान भी आ रहे हैं, क्या क्या चीज अल्लाह की ईमान बात के लिए, करनी, ईमान कैसे ग्रो करता है सबसे ज्यादा? इबादत, अल्लाह की इबादत करना। ईमान के लिए क्या करना होता है? इसी में आपके लेसन में भी आया था ना, बच्चे सवाल है। देखिए ना, जहां से अमल हमारा लेसन साल, आज का स्टार्ट हुआ था। ईमान कैसे बढ़ता ईमान है? अमल साल, ईमान अमल वाले से बढ़ता है, गुड, अमल साले से। वेरी गुड। मगर अमल वाले भी आपको कैसे पता चलेंगे, कहाँ से पता चलते हैं? कुरान में से। अल्लाह की इताअत से, उसकी इबादत, कुरान से, सोहबत के सुन्नत साथ। से। कुरान से। देखिए ना, यहाँ पे कुरान आए से। ना, ये असुरतुल जिन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आयत 13, जहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था। वन्ना लम्मा समेअन अल हुदा आमन्ना बी, जब उन्होंने हिदायत सुनी यानी कुरान सुनी, वो ईमान लेकर आए, और फिर जो ईमान लेकर आता है उसकी बात हुई थी। ठीक है, तो ईमान बढ़ाने के लिए किस चीज के साथ बहुत बहुत अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए हमारी?
قرآن کے قرآن ساتھ سے قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے، قرآن کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا، کبھی بھی نہیں چھوڑنا، نہ تلاوت نہ انڈرسٹینڈنگ، دونوں جو ہے پکڑ کے رکھنی ہے۔ اور پھر تیسری کیا چیز ہے جو آپ سب ابھی کہہ رہے تھے کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے، اس میں کیا یہ چیز آ رہی ہے، طاعتی میں کیا آ رہا ہے، عمل صالح، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں ہمیں لازماً کرتے رہنا ہے آخری دم تک، ٹھیک ہے، جب تک موت نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت، پھر کیا ہے ایمان بڑھانا، اور پھر کیا ہے اطاعت۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ چلے یہاں 1 منٹ ہے، ہوم ورکس آپ کو بتا دیے گئے ہیں، اذکار آپ کو پڑھنے ہیں، اور یہ والی جو فریز ہے والذی یؤتی اللہ فرصت التقویٰ والی، اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ ہے، کوئی کچھ کہنا چاہے تو پلیز ضرور شیئر کیجیے اس لیسن کو میں پڑھ کے۔ کچھ کہوں تسنیم جہاں، جی پلیز۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ جو استاد نے بتایا تھا نا پورے آج سبق کا، وہ میں بتاتی ہوں کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور فرشتوں اور جنوں کو دونوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، انسانوں کو مٹی سے اور فرشتوں کو آگ سے بنایا ہے، وہ دونوں مکلف ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو بھی نعمت اس سے ملے وہ انسانوں پر اگر کسی کا تسلط حاصل ہو یا جنوں پر، تو وہ اس فائدے کو انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے، اور اللہ کی معرفت اور ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگائے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ شاباش، بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے۔ کوئی بات کہنا چاہے گا جس نے ابھی تک کچھ نہیں بات کی، ریفلیکشن دینا چاہے گا؟ یہ میں بتاؤں، شمیم اختر میں بتاؤں، آخری جو آئے تھے سورہ اعراف کی، جی یہاں کے جی جہنم جن اور انسانوں کو رکھا جائے گا تو وہ غافل ہوں گے، وہ انہوں نے نہ سننے کی صلاحیت ہوگی، نہ سمجھنے کی اور نہ دیکھنے کی، حق کو نہیں پہچانیں گے، تو ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غافل لوگوں کو جہنم سے بھر دے گا، جنوں میں جن بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ تو یہ جی بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے وہ ہے کہ ہم لوگ عمل کریں اس پر۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ ہمیں غافلوں میں سے بچائے، میں ہونے سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔